الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد الحمد للہ علی نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں، پاویں شکلوں صورتوں چند ہووے، کوئی مول نہیں ہوندا خدا اگے، پاویں کرون نالوں دولت مند ہووے، تے کلیاں علم پڑھیاں گل بن دی نہیں، پاویں پڑھ دیاں عمر گئی لنگ ہووے، او یارو رب انہوں پسند کردا قرآن و سنت دا جڑا پابند ہووے۔ دولت دیاں دو قسمان ہیں، ایک ہے دولت دنیا اور دوسری ہے دولت آخرت۔ دولت دنیا پیسے دا نام ہے، بینک بیلنس، روپیہ پیسہ، درہم و دینار، ڈالر، یورو، پاؤنڈ، اور دولت آخرت علم دا نام ہے۔ دنیا دی دولت بندے کو جتنی زیادہ ہوندی ہے اتنا بندہ بزدل زیادہ ہوندا ہے، اور آخرت دی دولت یعنی علم دی دولت بندے کو جتنی زیادہ ہوندی ہے اتنا بندہ بہادر زیادہ ہوندا ہے۔ دنیا دی دولت نو چور ڈاکو پہ جاندے ہیں،
علم والی دولت نو کدی چور ڈاکو نہیں پے۔ دنیا دی دولت جنی خرچ کرو اتنی کم ہوندی چلی جاندی، علم دی دولت جتنی خرچ کرو اتنی بڑھتی چلی جاندی۔ دنیا دی دولت دی جگہ پاکٹ ہے، جیب ہے، اور علم دی دولت دی جگہ دل ہے، دل سینہ۔ تے عموماً جیب جیڑی ہے وہ بھی سینے دے اتے ہی ہوندی بھی کھبے پاسے ہی، تھلے دل ہوندا ہے، اتے جیب ہوندی، جیب چ دنیا دی دولت ہوندی ہے تے سینے دے وچ دل وچ علم دی دولت ہوندی ہے۔ چور آندا ہے، ڈکیٹ آندا ہے، لٹیرا آندا ہے، وہ ایتھے پسٹل رکھ کے نا تے ایتھوں ہاتھ مار کے آپ ہی کڈ لیندا ہے، سانوں کڈن دی زحمت بھی نہیں کرن دیندا، تے ایتھوں کڈ کے دنیا دی دولت لے جاندا ہے، تے اے دے بالکل تھلے ایک ہور دولت پئی ہوندی ہے، انہوں دنیا دا کوئی ڈاکو لے کے جا سکدا نہیں۔ دعا کرو اللہ پاک سانو علم دی دولت نال مالا مال بنائے۔ اصل دولت ہے ہی علم۔ میں خوش ہوں بچے دی تلاوت سن کے، اللہ پاک اس بچے نو قرآن پاک یاد رکھن دی توفیق دے، اور اینو اللہ قرآن پاک دا ترجمہ پڑھن دی بھی توفیق دے، اور اللہ پاک اے دے والد محترم کی نا فاروق صاحب، اللہ انہوں نے بھی برکت دے، اگونا دے والد صاحب کی نام دسیا، حاجی یوسف صاحب زندہ نے ماشاءاللہ، اللہ پاک انہوں نے صحت والی زندگی دے، اللہ پاک اینا بزرگاں دا سایہ پورے خاندان اتے تادیر قائم فرمائے، اور سب تو زیادہ کریڈٹ اور خراج تحسین دے مستحق نے او استاد محترم جنہاں نے اس بچے نو قرآن حفظ کرایا ہے، اللہ انہاں استاداں نو بھی صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو میں بات کر رہا علم دی۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر علم دی دولت دے نفع بیان فرمائے، علم دی دولت دے خزانے بیان فرمائے، علم دی دولت دیاں بہاراں اللہ نے قرآن اندر لکھی ہیں۔ کی آکھیا ہے؟ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ کہو سبحان اللہ، اچھی نہیں کہنا، ہوڑی کہنا، کہو سبحان اللہ۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ تو مطلب یہ تو تانوں بلانا ہوئے تو انجی آکھاں پھر تسی بولو گے ہیں۔ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، فرمایا کائنات دے لوگو اللہ پاک اپنے بندیاں نو عزت عطا کردہ ہے، اللہ پاک اپنے بندیاں نو عظمت عطا کردہ ہے، کہ دی وجہ تو علم دی وجہ تو علم والیاں نو اللہ پاک رتبے عطا کردہ ہے، علم والیاں دی اللہ پاک عظمت نو بلند کردہ ہے، علم والا جتھے بھی ہوئے گا اچھا ہوئے گا، علم والا جتھے بھی ہوئے گا اچھا ہوئے گا۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی پاک علیہ السلام فرما دینے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا
یفقہہ فی الدین۔ فرمایا کائنات دے لوگو، اللہ پاک جس بندے نال بھلائی دا ارادہ فرما دینے، اللہ پاک جس بندے نال بھلائی دا ارادہ کر دینے، اللہ نو کی دن دینے کوٹھیاں، اللہ نو کی دن دینے کاراں نہانا۔ اللہ پاک جس بندے نال بھلائی دا ارادہ کر لینا، اللہ انہوں علم دے چھڑ دینے، اللہ پاک انہوں علم نال مالا مال کر دینے۔ حضرات ذی وقار، اللہ دے ہاں کون عظمت والا؟ اسی سمجھنے آؤں جدی کار وڈی ہے او کامیاب ہے، جدی کوٹھی وڈی ہے او کامیاب ہے، جدی فیکٹری وڈی ہے او کامیاب ہے۔ فرمایا نہ کوٹھی والا، نہ کار والا، نہ فیکٹری والا، اللہ دے ہاں سب تو عزت والا وہ ہے جدے کول قرآن دا علم موجود ہے۔ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ علم دی وجہ تو اللہ اپنے بندیاں نو عظمت عطا کردا ہے۔ ہزاراں دا مجمع ہوندا ہے، لکھاں دا مجمع ہوندا ہے، ایک بندہ ممبر اتے کھڑا ہوندا ہے، ایک بندہ ممبر تے بیٹھا ہوندا ہے، باقی سارے بندے تھلے بیٹھے ہوندے نے۔ جڑا ممبر تے بیٹھا ہے او بھی بندہ، جڑے تھلے بیٹھے نے او بھی بندے۔ جڑا ممبر تے بیٹھا ہے او بھی آدم دا پتر، جڑے تھلے بیٹھے نے او بھی آدم دے بیٹے۔ جڑا ممبر تے بیٹھا ہے او بھی دو کناں والا، جڑے نیچے بیٹھے نے او بھی دو کناں والے۔ پھر وجہ کیا ہے؟ ہزاراں لکھاں بندیاں دے وچوں ہی اچا کا تو بیٹھا ہے۔ حضرات ذی وقار، ہزاراں لکھاں بندیاں دے وچوں اللہ کریم نے اس بندے نو اچا کیتا ہے تے علم دی برکت نال کیتا ہے۔ علم اللہ پاک دی ایڈی بڑی دولت ہے، علم اللہ پاک دا اتنا بڑا احسان ہے۔ صفاں لگیاں نے، لوگ کھڑے نے، سارے لوگ جناب صاحب اندر کو بندہ کھڑا ہوئے نا، سیدھا کھڑا ہونا، چل بھائی چل لک پرنے ہو جا، ہوگا چل پرا تو میرے تے ڈی سی لگا ہے، چل تھلے لمحہ پہ جا، تھلے متھا رکھ تھلے، چل تیری ایسی تیزی میں تینوں انج تے انج کر دیا گا۔ کوئی انج کردہ ہے؟ نہیں کردہ۔ لیکن لینا لگیاں نے، کتاراں لگیاں نے، سارے کھڑے نے، ایکو بندہ آگے کھڑا کرنا، چلو بھائی لک پرنے ہو جاؤ، ہو گئے، چلو بھائی تھلے متھا رکھو، رکھ دا، چلو بھائی پھر کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے، چلو بھائی ادھر ویکھو، ادھر ویکھنا، ادھر ویکھو، ادھر ویکھن لگ پے۔ جمیں جمیں وہ کردہ ہے مگر کرنا پہندہ ہے، نالے مگر او دے تو پہلا کرنا جائز، او دے تو پہلا سر چکنا جائز، او دے تو پہلا رکوع تو اٹھنا جائز، او دے تو پہلا رکوع تو سر چکنا جائز نہیں۔ حضرات ذی وقار ہے او بھی بندہ ہے پیچھے کھلون والے بھی بندے نے، بلکہ ممکن جڑا آگے کھڑا ہے ماڑا ہوئے گا، او غریب ہوئے گا، او نچلے خاندان دا ہوئے گا، او ماڑے گھر دا ہوئے گا، او رنگ دا کالا ہوئے گا، او قد دا چھوٹا ہوئے گا، او حسن دا کم تر ہوئے گا، لیکن پیچھے کھڑے ہون والے بے شک کالا نے اللہ پاک نے انہوں ایتھے کھڑا کر کے بندیاں نوے دے تابع کر دیتا ہے تے علم دی برکت نال کر چھڑیا ہے۔ علم ایڈی وڈی دولت، اللہ پاک میں نو تانو علم حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ہونا ایک جماعت دی بہت بڑے عالم دین گزرے نے، انہاں دا نام سی مولانا محمد حسین شیخو پوری سب کو رحمت اللہ علیہ، شاید تو اڈوی چو کئیاں بزرگاں ویکھیا بھی ہوئے۔ تو شیخو پوری صاحب نا کسی جگہ تے تقریر واسطے گئے تے عام روٹین اندر شامل ہے بھی جدو کوئی خطیب کسی جلسہ کا اندر پہنچ دا ہے نا تے جڑے قریبی لوگ ہوندے نے وہاں دے نے عزت نال سلام لین۔ تو بابا جی گڈی چ اترے نا تے بندے اگے ود گیا، سلام لین لگ پیا، کو حال چال پوچھن لگ پیا، کو سلام لین لگ
این ادھر جلسہ انتظامیہ دے بندے آئے انہاں بابا جی دی باں تو پھکڑیا جتھے الگ انتظام سی کھانے دانے دا اتھے لے کے اور جب بابا جی نو لے کے ٹرے نا تو وہ بندیاں چ ایک بابا کہن لگا اے مولوی ہن ککڑ پاڑن چلے ہے۔ وہ بابا جی دے کان چ آواز پی گئی، پیچھے مڑے تے بابا جی نو باں پھڑ کے کہندے نے آؤ پھر بابا جی رل کے ککڑ پاڑنے ہیں۔ نال لے گئے، کھانا کھادا، مولانا نے بھی کھادا تے بابا جی نے بھی کھادا۔ کھانا کھا کے واپس آئے تے پروگرام اندر جلسہ چل گیا، چلتا رہا۔ تو جدو مولانا دی تقریر دی واری آئی ہے نا تو اسٹیج سیکٹری اعلان کر لگا تے مولانا فرما دے نے نا بھائی نا، آج تقریر میں نہیں کرنی، آج بابے نے بھی کرنی ہے کیونکہ ککڑ بابے بھی کھادا ہے، لہذا میرے تو پہلا بابا جی دا خطاب ہوئے گا۔ وہ ہن بابا جی جڑے نے نا وہ ہن گھبران پر جو کہ جی میں میرے کو تو بندے چ کھلوتا ہی نہیں جانا، میرے کو تو علم ہی کوئی نہیں تو میں کیویں تقریر کراں؟ تے شیخ القرآن فرماتے نے بابا جی ککڑ بھی علم نال ہی لبدے نے، ککڑ بھی علم نال لبدے نے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا دراؤ، فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ فرمایا کائنات دے لوگو علم دی وجہ تو اللہ اپنے بندیاں نو عظمت عطا کردا ہے۔ حضرات دی وقار جے گل انج سمجھ نہیں آئی تے میں تانوں انج سمجھاواں، اللہ پاک نے اس کائنات اندر دا سب تو پہلا بندہ بنایا، انہاں دا نام کیے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ پاک نے جناب آدم نو بنایا، آدم نو بنام تو بعد اللہ پاک نے جان دے جے سب تو پہلا کام کیڑا کیتا، اللہ پاک نے حضرت آدم نو سب تو پہلا علم سکھایا، علم سکھایا، علم سکھایا۔ لکھیا کتھے وے، دلیل کتھے وے؟ یہ دلیل اللہ دے قرآن اندر موجود ہے۔ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء۔ اللہ پاک نے جناب آدم نو سب تو پہلا علم سکھایا۔ اے پلا کدوں دی گل ہے؟ ادوں دی گل ہے جدو حضرت آدم اتریا کردے سن، یعنی جنت دے اندر، پھر وقت بدلیا، دور بدلیا، زمانہ بدلیا، حالات بدلے، بندے بدلے، جگہ بدلی۔ حضرت آدم جنت وچوں زمین تے کلا دیتے گئے، جدو جنت وچ سن ادو بھی سب تو پہلے علم سکھایا ہے۔ تے ہن حضرت آدم دنیا تے آ گئے نے، تے دنیا تے آندیاں نال اللہ پاک نے پھر علم سکھایا۔ اے کتھے لکھیا ہے؟ اے بھی قرآن اندر لکھیا ہے۔ فرمایا فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ اللہ پاک نے حضرت آدم نو زمین تے آن تو بعد علم سکھایا۔ کیڑا علم؟ توبہ دا علم۔ کیڑا علم؟ اللہ پاک نو منان والا علم۔ کیڑا علم؟ اللہ پاک نو راضی کرن والا علم۔ کیڑا علم؟ اللہ دے غیظ و غضب نو ختم کرن والا علم۔ کیڑا علم؟ اللہ پاک دیاں رحمتاں دے نزول والا علم۔ اللہ اللہ تے کی فرماندے نے ربنا ظلمنا، اے علم سکھیا حضرت آدم نے، میرے تو اڈے ابا جی نے اے علم سکھیا۔ علم ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ
اللہ اللہ اللہ والا ترجمہ کردہ ہے آدم نو جنت تو کلیا زمین تے آدم نو جنت تو کلیا زمین تے کر کر کے سجدے نشان تے جبیں تے تا پھر رب نے آدم نو معافی عطائی تا پھر رب نے آدم نو معافی عطائی اور رب سب دی کرداں دے حاجت روائی محتاج رب دی ہے ساری خدائی اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار انج نہیں تے کو اور طریقے نال گل سمجھ لاؤ حضرات دی وقار جڑا دین سانو ملے آئے او دین کیڑا ہے او دین دا نام ہے دین محمدی کے دے تے نازل ہویا ہے اللہ دے پیغمبر تے نازل ہویا ہے کتھے نازل ہویا ہے غار حرا وچ نازل ہویا ہے اج آسمان تو پہلی وہی لتھ دی پئی ہے ذرا گل سننا توجہ دے نال میرے پیغمبر غار حرا اندر اللہ دے پیغمبر تے آسمان تو پہلی وہی آئی پہلی وہی آسمان تو پہلا پیغام آیا آسمان تو پہلا میسج آیا آسمان تو اللہ دا پہلا پیغام آیا اور لوگو اللہ پاک دا سب تو پہلا پیغام جڑا آسمان تو میرے توڑے نام آیا ہے وہ توانو ساریانو ہمدہ ہوئے گا درہ پڑھ کے دسو خواہو کیسی آیا پہلا پہلی وہی کیڑی آئی پڑھا ہاں اقرا 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 ایدہ معنی کیے ایدہ معنی کیے پڑھو ایدہ معنی ہے پڑھو ایدہ معنی ہے پڑھو ایدہ معنی ہے پڑھ ایدہ معنی ہے علم حاصل کر ایدہ معنی ہے قرآن پڑھ ایدہ معنی ہے میرے نبی دا فرمان پڑھ ایدہ معنی ہے دین حاصل کر اقرا بسمی ربک الذی خلق ایک اور گل بڑی پیاری سمجھن والی ہے آسمان تو جبریل آئے میرے پیغمبر دے گوڑ آئے آکرد کر دینے محبوب اقرا پڑھو نا آقا فرما دینے ماں انا بیکاری گین میں پڑھیا خویا نہیں ہوں انہیں نبی پاک نو پھاڑ کے محبت دے کلاوے اندر لے آؤ پھر آکھا اقرا پڑھو نا آپ فرما دینے ماں انا بیکاری گین میں پڑھیا خویا نہیں ہوں انہیں پھر محبت دے کلاوے اندر لے آؤ تے لے آکے پھر آکھیا اقرا پڑھنا آپ فرما دینے ماں انا بیکارین میں پڑھیا خویا نہیں ہوں تے پھر انہیں کی آکھیا اقرا بسم ربک الذی خلق اللہ دے نام نل پڑھنا اور میرے پیغمبر پڑھن لگ پے گجنا والے دے باسیا اے بریک جا نکتہ بھی تے سمجھن والا ہے نا میرے پیغمبر نے پہلی وری کیوں نہیں پڑھیا میرے پیغمبر نے دوجی وری کیوں نہیں پڑھیا تیجی وری ہی کیوں میرے پیغمبر نے پڑھیا یا تینج ہندہ نا پہلی وری او کہیں دا پڑھ نبی پاک نہ پڑھ دے تے لے جاندہ کچھ پڑھاندہ لکھاندہ کو مشکاں کراندہ کو ترمیمہ کراندہ وہی میرے پیغمبر نو تمرینہ کراندہ انجتے ہویا کوئی نہیں اکو وقت ہے اکو موقع ہے ایک وری کہندہ پڑھ آپ نہیں پڑھ دے پھر کہندہ پڑھ آپ نہیں پڑھ دے تیسری وری کہندہ پڑھ آپ پڑھ لگ جاندے نے وجہ کیے حضرات تیزی وقار بجائے بے پہلی وری آکھیا پڑھ نہیں پڑھیا پھر آکھیا پڑھ نہیں پڑھیا تیسری وری آکھیا اللہ دے نام نال پڑھ ہون میرے پیغمبر نے پڑھیا اصل وچ نبی پاک دسنا چاہدے نے میں جبریل دے پڑھایا نہیں پڑھدا میں رب جلیل دے پڑھایا پڑھنا اقرا بسم ربک الذی خلق میرا نبی پڑھدا ہے کہ دے حکم نال بولو میرا نبی پڑھدا ہے اللہ دے حکم نال میرا نبی بولدا ہے اللہ دے حکم نال میرا نبی بولدا ہے اللہ دے حکم نال اللہ والا بڑی پیاری گل کردا ہے جدوں بولیا خدا ادوں نبی بولیا جدوں بولیا خدا میں تانوں نہیں کہنا تسی بولو کیونکہ میں جو بولی جانا ہیں
اس واسطے تہاڈا دل کرے بولو تو بجا کے چپ کر رہو کیڑی گل ایک وقت ایک بندہ ہی بول سکدا ہوں تسی بھی بولن لگ جاؤ یہ تو گل ماڑی بندے تسی سمجھدار ہو میں بھی اینی دیر دا سوچدا بھی بولدے کیوں نہیں ہن مینوں پتہ لگا بھی تسی تاں نہیں بولدے بھی ایک تو جو بولی جانا سانوں کیوں وقت پانا ہے ٹھیک ہے بھائی تہاڈی مرضی نہ بولو میں تے بولی جانا اللہ اللہ جدو بولیا خدا ادو نبی بولیا ایک حرف بھی کونو نہیں کدی بولیا جدو بولیا خدا ادو نبی بولیا اپنی مرضی نال نہ بولے وہ جد بھی بولے موتی رولے وہ جد بھی بولے موتی رولے بنا وحی دے نہیں سنا کدی بولیا جدو بولیا خدا ادو نبی بولیا اللہ اللہ میں قربان جاواں فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم اگر سن والی الذی علم بالقلم حضرات تیزی وقار علم سکھن دے دو طریقے نے کنے طریقے بولے آج ذرا دو طریقے ایک طریقہ ہے قلم والا ایک طریقہ ہے کرم والا اللہ 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 قلم نال میں تے تو سکھنے آؤں کرم نال نبی سکھ دینے قلم نال استاد سکھاندہ ہے کرم نال رب سکھاندہ ہے قلم نال آپاں سکھ سکنے آؤں کرم نال نبی سکھ سکھ دینے حضرات تیزی وقار جڑا علم قلم نال سکھیے بھول جاندہ ہے جڑا رب دے کرم نال سکھیے بھول سکدا نہیں بھول سکدا تائیں تی اللہ پاک نے میرے نبی نو آکھیا ہے لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ و قرآن اے میرے محبوب پیغمبر سونیا جو نازل ہوئے چپ کر کے سنیا کرو مگر پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں اللہ جبریل ٹر جائے گا میں نو کچھ جملہ پھول جائے گا تو میں کہے دے کڑو پوچھاں گا پر میں نہ سونیا تسی کوئی کلم نل پہ سکھ دیو تسی ساڑھے کرم نل سکھ دیو تانو پھول نہیں سکدا تو اڈے تے نازل کرنا بھی ساڑھی ذمہ داری ہے تانو یاد کروانا بھی ساڑھی ذمہ داری ہے میرے نبی نے جو سکھیا ہے وہ کرم نل سکھیا ہے کرم والا علم پھول دا میرے نبی پھول سکدے ایک ہور گل کر جاواں جے غصہ نہ کرو ہم اللہ کے پیغمبر کے پیروکار ہیں اسی نبی پاک دے مغراں اسی اللہ دے پیغمبر دے مغراں وہ ہور کئی بندے انہاں دے مگر نے جنہ قلم نل سکھیا ہے لیکن اسی او دے مگراں جنہیں کرم نل سکھیا ہے او جڑے انہاں دے مگر نے جنہ قلم نل سکھیا ہے انہاں دے پلن دا امکان ہے او پلے تے مگر لے بھی پل جان گے اسی او دے مگراں جنہیں کرم نل سکھیا ہے نہ کملی والا پل سکدا ہے نہ کملی والے دے مگر ٹلن والا پل سکدا ہے کملی والا سیدھا جنت اندر جائے گا اپنے امتیاں نو نال لے کے جائے گا اللہ اس بات تے سارے چھڑو نبی پاک مگر لگ جاؤ کہ دے مگر اللہ اللہ میں قربان جاما توجہ کرنا دراؤ حضرات تیزی وقار میں تانو علم دی فضیلت پہ دسنا وا ہجے تانو علم دی قدر دسنی ہے گلاں تے میں آگے کرنی ہے ہجے میں صرف نا اے بنیاد پہ بننا تقریر میں آگاں جا کے کرنی ہے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ میرے محترم دائیو اے علم دی فضیلت علم دا درجہ علم دا مقام ہے ہجے بھی اگر توانو گالیں جو نہیں سمجھ آئی تین جو سمجھ لاؤنا اللہ دی زمین تے ایک نبی آیا ہے اس نبی دے جیل چ جان دا سبب حسن بنے آئے تے جیل وچو باہر آن دا سبب علم بنے آئے اللہ اللہ اے کون نے جناب دے یوسف علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر جیل اندر گئے نے حسن سبب بنے آئے سونے بڑے سن اللہ پاک نے حسن بڑا عطا کیتا مصر دیاں ساریاں عورتاں فریفتہ ہو
گئی جناب دے یوسف علیہ السلام دے سندیاں تے حضرت یوسف پیغمبر اللہ دے کونوں دعا کر دینے یا اللہ اس فتنے نالوں میں جیل چ جانا پسند کرنا وا تاکہ بیبیاں دے فتنے تو بچ جاواں پتہ لگا بیبیاں دے فتنے تو بچنا چاہیے پویں جیل چ جا کے بچیا جائے کی خیال ہے عورت کے فتنے سے بچنا چاہیے چاہے ہاتھ کڑیاں پہن کر بچا جائے عورت کے فتنے سے بچنا چاہیے چاہے پاؤں میں بیڑیاں پہن کر بچا جائے عورت دے فتنے تو بچنا چاہیے پویں جیل دیاں سلاخاں مگر جا کے بچیا جائے حضرت یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے نے اللہ اللہ میں قربان وہ الگ بات ہے حضرت یوسف جیل چ گئے نے عورتاں دے فتنے تو بچن لئی تے اج دے جوان جاندے نے عورتاں دے فتنے چ مبتلا ہو کے پھر پویں جیل جان اللہ اللہ تے پہلے ہی چلے جاؤ بچ جاؤ گے ہیں اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ جیل اندر گئے حسن دی وجہ تو جیل وچوں نکلے علم دی وجہ تو بادشاہ وقت نو خواب آیا خواب دی تعبیر چاہیے تعبیر واسطے علم چاہیے علم کنہ دے کولے علم دے کولے جڑا جیل وچ بیٹھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو بندہ گلایا بندے نے خواب دی تعبیر جناب خواب سنائی حضرت یوسف نے تعبیر سنائی آ کے بادشاہ نو تعبیر دا پتہ لگا بادشاہ امپریس ہویا تے باہر جناب کہندا ہے انج دا بندہ جیل وچ نہیں ہونا چاہیے انج دے بندے نو تے جیل وچوں باہر نکلنا چاہیے اللہ پاک نے علم دی برکت نال جناب دے یوسف نو جیل وچوں کڈ کے وقت دا بادشاہ بنا چھڈیا ہے اسے واسطے سیانے کہندے نے استاد بادشاہ نہیں ہوتا لیکن بادشاہ بنا دیتا ہے کہ دے نال علم نال بنا دیندا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں علم اللہ دی ایڈی وڈی دولت ہے علم اللہ پاک دا ایڈا وڈا خزانہ ہے حضرات دی وقار تے علم ہے کیڑا کیا دوجا جڑا اے بی سی کتھے گئی سی پٹھے وڈن گئی سی اے علم 1 2 3 نا اے علم دیا کیڑا فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان علم قرآن والا اللہ پاک نے کڈی پیاری گل بیان فرمائی ہے جے سمجھ اندر آ جائے اللہ پاک فرماتے نے الرحمن علم القرآن خلق الانسان اے تینہ جملے آپ تے غور کریے انہاں تینہ آیتاں دے ترجمے تے غور کریے الرحمن علم القرآن خلق الانسان ترجمہ سن لو رحمان کون ہے رحمان کون ہے اللہ اللہ نے قربان جاواں جنہیں قرآن دا علم سکھایا جنہیں انسان بنایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان رحمان کون ہے جنہیں قرآن دا علم سکھایا جنہیں انسان بنایا میں تو اڈکلو پوچھنا وا اللہ دی زمین تے پہلے قرآن آیا یا پہلے انسان آیا پہلے کون آیا پہلے تے انسان آیا ہے لیکن اگر ان آیتاں وچ غور کیتا جائے تے پہلے تے ذکر قرآن دا آیا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان پہلے ذکر رحمان دا پھر ذکر قرآن دا پھر ذکر انسان دا حالانکہ انسان پہلے آیا ہے قرآن بعد اندر آیا ہے لیکن اللہ پاک نے ذکر پہلے کندہ کر دیتا ہے پہلے ذکر اللہ پاک نے کیتا ہے حضرات دی وقار قرآن دا پھر ذکر کیتا اللہ پاک نے انسان دا وجہ کیے اللہ دسنا چاہدے نے انسان صحیح معنیاں چ بن دائیو دوہیں جدو قرآن دا علم سکھ جاندہ ہے جدو سینے وچ قرآن آ جاندہ ہے قرآن
قرآن سینے وچ نہ آوے بندہ کدوں انسان بندا ہے؟ قرآن سینے وچ نہ آوے سینہ کدوں روشن ہوندا ہے؟ او جس سینے چ قرآن نہیں ہوندا اللہ دی قسم ہے او سینہ ہوندا ہی مردہ ہے۔ جس دل وچ قرآن نہیں ہوندا او دل مردہ ہوندا ہے۔ جس شریر وچ قرآن نہیں ہوندا او شریر مردہ ہوندا ہے۔ جس گھر چ قرآن نہیں ہوندا او گھر مردہ ہوندا ہے۔ زندہ صرف وہ چیز ہے جہدے وچ قرآن موجود ہے، کیونکہ زندگی نام ہی قرآن دا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں اس واسطے مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن دے نال آیاں بہاراں، میں قرآن دے کر پارے تو صدقے ہویا جس تے نازل پیارے تو صدقے، کلام خدا نو جنا سین لایا انہاں لئی رحمتاں ہزاراں ہزاراں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں جناب دے ایک بہت بڑے جناب عالم اسلام دے ایک بہت بڑے قاری گزرے نے جناب دا نام حضرت مولانا قاری عبدالباسط رحمت اللہ علیہ۔ ایک جناب انٹرویو دین دے پینے، انٹرویو دے اندر انہاں کو پوچھیا گیا قاری صاحب کو قرآن دی تفسیر دا واقعہ ہی سناؤ نا، انج دا واقعہ جڑا تواڈیاں اکھاں دے سامنے پیش آیا ہویا ہووے، اپنی اکھاں دے سامنے دا واقعہ بیان کرو نا۔ ارباب نے مینوں مصر دے صدر نے پیغام بھیجیا آپا روس جانا اگلے مہینے تیاری کر لو۔ ارباب نے تیاری کر لئی، روس دا جناب سفر شروع ہو گیا۔ میں دوران سفر مصر دے صدر کو پوچھیا مینوں تسی روس کیوں لے کے جا رہے ہو نا کسی اور ملک اندر لے کے جان دے جڑا مسلمانہ دا ملک ہے اوتھے جان دی گل سمجھ وچ بھی آندی ہے، او مسلمانہ دا ملک ہے قرآن سنن گے، اے تے مسلمانہ دا ملک ہی کوئی نہیں، پھر مینوں تسی انہاں دے ملک وچ کیوں لے کے جا رہے ہو؟ وہ کہندے جڑا پچھلا دورہ میں روس دا کیتا نا، روس دے چند وزراء نے الگ میرا کھانا پکایا، کھانا کھلا کے مینوں کہن لگے آپ دا اسلام چھڑ دے تے ساڈے دین اندر آ جا۔ میں انہاں نوں آکھیا میں اتلی واری آواں گا تے تواڈیاں گلاں دا جواب لے کے آواں گا، میں تانوں بطور جواب لے کے جا رہا ہاں، میں تانوں بطور جواب لے کے جا رہا ہاں۔ حضرت قاری صاحب فرماندے نے اسی پہنچے، سرکاری اجلاس تو بعد لگ نشست ہوئی، کھانے تو بعد جناب مصر دا صدر کہن لگا بھائی میں تانوں آکھیا سی نا میں اتلی واری جواب لے کے آواں گا، تے اے قاری صاحب نوں میں لے کے آندا ہے، اے پوری دنیا دے اندر کھڑی کتاب قرآن پاک دی تلاوت وچ معروف نے نا، چلو قاری صاحب ہن تسی جانو تے جانو۔ فرماندے نے میں سورہ مریم دی تلاوت شروع کر دیتی ہے۔ حضرت قاری صاحب فرماندے نے ہجے میں تھوڑا جا قرآن پڑھیا ہے نا تے گورے سارے رون لگ پینے، ساریاں دیاں اکھاں چوں آنسو نکلن لگ پینے، سارے دارو قطار رون لگ پینے۔ میں قرآن پڑھدا گیا اور روندے گئے، میں قرآن پڑھدا گیا ہوں سبحان دے رہے، میں قرآن پاک دی تلاوت نو مکمل کیتا۔ مصر دا صدر انہاں نوں پوچھدا ہے او کو سمجھ بھی آئی جے کہ کوئی نہ؟ وہ کہندے نے سمجھتے کوئی نہیں آئی۔ کمال جے سمجھ نہیں آئی تے روندے کا تو رہ جے؟ وہ کہندے نے سمجھتے نہیں آئی پر سکون بڑا آیا ہے، پر سکون بڑا آیا ہے، پر قرار بڑا آیا ہے، دل نو قرار بڑا پہنچیا ہے۔ وہ قرار دی وجہ تو اکھاں تو آنسو نکلے نے، اس اطمینان دی وجہ تو اکھاں تو آنسو نکل دے نے۔ تے مصر دا صدر انہاں نوں کہندا کملیو ہجے تے تانوں سمجھ نہیں آئی تے تواڈا اے حال ہے، جدو سمجھ آ جائے گی تے تواڈا کی بن جائے گا۔ اے جی اللہ دی کتاب، اے جی قرآن دی تفسیر، یہ کتے سانوں بھی سمجھ، ساڈا حال بھی انہاں گوریاں رنگائی، سانوں بھی سمجھ نہیں ہوندی قرآن پاک دی، سانوں بھی پتہ کوئی نہیں، الماریاں جو پیا ہے، دل کی دا پڑھ لیا، دل کی دا اللہ جاندہ ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں کیونکہ اسی پھر روزانہ ہی باہر پروگرام کرنے ہوندے نے، ہفتے جو مسا ہی ہے جو ایک دن کرو روٹی کھائیے، نہیں تو باہر ہی جائی رہے ہیں پروگرامات باہر اکثر مساجد میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے۔ تو یقین جانو مسجداں دے وچ کئی انج دیاں مسجداں نظر آئیاں جنہاں چ قرآن دے گتے ورکے پھٹے پے، قرآن پاک دے ورکے پھٹے، گتے پھٹے، پہلے سپارے پھٹے، کئیاں قرآناں تے مٹیاں پیاں۔
کدی تیرے بچے دی انگلش دی کتاب تے نہیں پئیاں، کدی میتھ تیرے آدھی دے تے مٹی نہیں پئی، ہوتے میتھ تیرے آدھی تے چلو پھر بھی کتاب ہے، تہاڈی کدی LCD تے مٹی نہیں پئی، انہوں بھی نکرانی روزانہ صاف کر دی، وہ دی بھی روزانہ ڈسٹنگ ہوتی، جڑی LCD جڑا ٹی وی اور جڑا تینوں جناب میڈیا تیری بیٹی نو بے پردگی سے کرائے، بے پردگی سکھائے، وہ دی روزانہ صفائی، جڑا قرآن تیرے بچے نو تیرا ادب سکھائے، وہ دے گتے ورکے پھٹے رہے۔ ہوں جسی کہنو پکے مسلمان ہوں کہنو اسی جناب 6-7 پشتیہ مسلمان نام دے مسلمان کہا دے بولو ویلے ویلے، وہ جی میں کڑی دا سیل مک جائے نا تے دوروں کڑی لگ دی ہے، نیڑے جا کے ویکھو کھڑی لگ دی ہے، کیلے دا چھلکا پیا ہوئے نا دوروں کیلا لگ دا ہے، نیڑے جا کے ویکھو ویلا لگ دا ہے، اسی اج دے ویلے دے مسلمان، نام دے مسلمان، اللہ اللہ نام دے مسلمان نہ بنو، کام دے مسلمان بھی بنو۔ نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے، وقت تجھ کو نہیں بندگی کے لیے، وقت تجھ کو نہیں بندگی کے لیے، حق سے غافل ہے تو زندگی کے لیے، حق سے غافل ہے تو زندگی کے لیے، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ قرآن علم ہے، اس علم نو سکھن دی ضرورت ہے، جڑا بندے کو علم آ جاندا ہے انہوں اللہ بڑے مرتبے عطا ہے۔ دیکھو نا اے بچے نے قرآن حفظ کیتا ہے، یہ گل چ پھلاں دے ہار پہن گے، سر تے دستار بندیاں ہون گیاں، مٹھیائیاں دے ڈبے آن گے، یہ والد صاحب نو مبارکباد دیتی جائے گی، والدہ محترمہ نو مبارکباد دیتی جائے گی، قاری صاحب نو شاباشی دیتی جائے گی۔ آسمان تو وعداں دیئے، آسمان تو وعداں دیئے لوگو، اے تے حافظ قرآن دے او انعام نے جڑے تسی دیتے نے، جڑا سی دینا ہے او دیتے بھی غور کر لو، اللہ تسی انعام کیڑا دینا ہے۔ فرمایا ہوئی ہے دوبارہ پڑھو نا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اگے نام شروع ہویا، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان والارض وضعها للانام فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والریحان فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ انعام دے رہا، کی نام؟ الرحمن، رحمان کون ہے؟ علم القرآن، جنہیں قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسان بنایا، علمہ البیان، انہوں بیان سکھا دیتا، ایتھو تک ڈگریاں مل گئیاں، حافظ قرآن دی دستار بندی ہو گئی، حافظ قرآن دے سر تے جناب کیپاں آ گئیاں، اگے نام شروع ہو گیا ہے، الشمس والقمر بحسبان والنجم۔ پتہ نہیں تو انہوں گال سمجھ آئے گی کہ نہیں آئے گی، میں پوری کوشش کرانگا سمجھان
بن گئی. حافظ قرآن قرآن حفظ کر لیا اللہ کر لیا, قرآن دا ترجمہ پڑھ لیا اللہ پڑھ لیا, قرآن پاک دیاں گلاں جنیاں نے وہ ذہن وچ پا لیاں نے اللہ پا لیاں نے, قرآن پاک اُتے عمل کر لیا اللہ کر لیا. اللہ سونیا میرے ابا جی نے مینوں انعام دیتا, میرے قاری صاحب نے انعام دیتا, مینوں لوکاں نے انعام دیتا, تسی بھی انعام دیو نا. فرمایا اللہ پھاڑ انعام. اللہ کیڑا انعام؟ الشمس والقمر بحسبان. اتا نظر مار حافظہ, اللہ اتا نظر ماری ہے کی نظر آئے؟ فرمایا چند نظر آیا, سورج نظر آیا, ستارے نظر آئے, آسمان نظر آیا. فرمایا گل سن, اینا چند تے سورج بھی نہیں چمکدا جنہ چمکدار تاج میں تیرے سر تے پاواں گا. ایڈا آسمان بھی اچھا نہیں ہو سکدا جڈا اچھا میں تینوں کر دیواں گا. کدوں کراں گا؟ اے وقت آ گیا ہے. حافظ قرآن رب دی عدالت اندر کھڑا ہے. کون ہے جی؟ اللہ جی میں قرآن پاک دا حافظ ہاں. قرآن امدائی جی اللہ امدائے. فرمائی کرا ورتکے ورتل کما کنتا ترتل فی الدنیا. قرآن پڑھدا جا چڑھدا جا, جتھے جتھے پڑھدا چلا جائیں گا, جتھے جا کے قرآن پاک دا اینڈ کریں گا اس جگہ تے تیرا مقام بن جائے گا. پڑھدا جا رہے اتنا چڑھدا جا رہے پڑھدا. تے حافظو مجلس بیٹھے حافظو کوئی تانوں بھی کوئی گل کر لواں, حافظان بھی کوئی گل کہہ لواں کہ نہ کہہ سکنا؟ میں تو کہہ دینی. اللہ فرماتے نے ورتل کما کنتا ترتل فی الدنیا. قرآن ایسے ترتیل کے ساتھ پڑھ جیسے دنیا میں پڑھتا تھا. پتہ لگا منزلہ انہیں چڑھنیاں نے جنہیں دنیا تے پڑھنا ہے. اور اس کا ایک معنی مفسرین نے یہ بھی کیا ہے کہ کما کنت ترتل فی الدنیا, یہ قرآن پڑھنے والا حافظ پڑھتا جائے گا, جتھے بھول گیا اتھے منزل, جتھے بھول گیا اتھے مکان. اس واسطے منزل یاد رکھو تاکہ نہ بھلے تے نہ تسی اڑو تے چڑھ دے ہی جاؤ, پڑھ دے ہی جاؤ تے چڑھ دے ہی جاؤ. اللہ قرآن یاد رکھن دی بھی توفیق دے. ویسے میں تو جہاں بھی جاؤں اکثر مدارس کے جو منتظمین ہیں وہ میرے ساتھ غصہ کر جاتے ہیں, لیکن میں یہ بات کہہ دیتا ہوں, بچے کو قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد سند تب ملنی چاہیے جب اسے قرآن کا ترجمہ آ جائے. ترجمے کے بغیر نہیں. قرآن بھی پڑھو اس کا ترجمہ بھی پڑھو. ایک پہلے قرآن پاک حفظ کیا جائے, پھر اس کی گردان کی جائے, پھر اس کا ترجمہ پڑھا جائے, پھر سند دیتی جائے تاکہ انہوں پتہ لگے میں پڑھیا کیے, تاکہ انہوں پتہ لگے سورہ نور چ کی آیا ہے, سورہ یاسین چ کی آیا ہے, انہوں پتہ تے لگے. عام روٹین چ ہوندا بھی حافظ صاحب نے قرآن پڑھا دیتا, انہوں قرآن یاد کر لیا, ہار ہور پا لے, تے پھر جناب 6 مہینے بعد کارڈ چھپا لے حافظ موبائل سینٹر, حافظ موبائل سینٹر. ہمارے ہاں اندرونی بیرونی فلمیں, ہمارے ہاں پاکستانی ڈرامے, ہمارے ہاں انڈیا کے ڈرامے, ہمارے ہاں بہترین ریکارڈنگ کے لیے موجود ہیں. نیز شادی بیاہ کی مووی بنانے کے لیے ہم سے رابطہ کریں, ہمارا رزلٹ سب سے بہتر ہے کیونکہ ہم نے حفظ کیا ہوا ہے. لو جی دس یہ دا کی فائدہ, پھر انج دے پڑھے دا کی فائدہ؟ کیوں بھائی انج دے پڑھے دا کی فائدہ؟ یہ پورے علاقے دی بڑائی دا ٹھیکہ ہی چکنا سی تے انج بھی چکیا جا سکتا سی بھی قرآن پاک حفظ کر کے گا. اللہ اس وقت حافظ جنہیں بھی ہو میرے محترم میں ہاتھ بن کے گزارش کرانگا, میری گل کسی حافظ صاحب نو بری لگی ہوئے تو میں معذرت خواہاں, لیکن گلاں سیدھیاں کھریاں صاف اس قرآن پاک دے پڑھن دا فائدہ ہے جڑا بندہ پڑھدا رہے. ایتھے تو پڑھدا رہے گا تینوں یاد رہے گا, پھر قیامت والے دن تو پڑھدا جائیں گا تے چڑھدا جائیں گا. آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا, اور چاڑی رسم و رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی, تینوں حوراں بھی دین سلامی پالے سنت والا گینا. آمن لے قرآن دا کہنا اور جے تو جنت وچ گھر لینا. آخری پیغام سنو, میں گل مکان لگا. حضرات تیزی وقار اپنے بچیاں نو
قرآن دی تعلیم تے لگاؤ، خود بھی قرآن دی تعلیم تے لگو، یہ بھی کو کماں وچوں کم کوئی نہیں۔ بچہ حافظ بن گیا، ابا جی نمازی نہیں بنے، بچہ قرآن دا حافظ بن گیا، ابا جی اجے تک جناب ابا جی اجے تک مسیتے نہیں وڑے، بلکہ میں حافظاں نو کہاں گا حافظو جدو قرآن پاک حفظ کر کے اپنے کھڑے جایا کرو نا، اپنے ابا جی نو آکھیا کرو ابا جی میں تواڈی من کے حافظ بنیا واں، تسی میری من کے نمازی بن جاؤ نا۔ کوئی فائدہ نہیں اس حافظ صاحب دا جڑا حافظ صاحب اپنے ابے نو نمازی نہ بنا سکے۔ حافظو کھڑے پہ جاؤ گھرے جا کے، حافظو دھرنا دے دیو گھرے جا کے، حافظو احتجاج کرو گھرے جا کے، ابا جی نمازی بنو نا، ابا جی 5 وقت دے نمازی بنو نا۔ کیا فائدہ میرے قرآن پاک حفظ کرم دا جد میں تانوں نماز تے نہیں لا سکا۔ اس واسطے میرے محترم دائیو حافظاں نو حافظ بننا چاہیے، حافظاں دے والدین نو نمازی بننا چاہیے، حافظاں دے والدین نو نماز دا اہتمام کرنا چاہیے۔ اے میں نا اپنے مدرسے دے اندر جامعہ ام القرا بنگلہ گگیرا دے اندر حفظ دی کلاس لگائی تے میں سارے طالب علماں نو بٹھایا، انہاں نو میں یہی گل آکھی بیٹا گھرے جا کے اپنے ابا جی نو کہنا ابا جی میں حافظ بنا گا تسی نمازی بنو گے، میں تواڈے نال وعدہ کرنا وا میں حافظ بن کے وکھاواں گا، تسی میرے نال وعدہ کرو تسی نمازی بن کے دکھاؤ گے۔ چس تاں دی مزہ تاں دا ہے، اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ اس واسطے میرے محترم دائیو تے کچھ گلاں قرآن اللہ دی پاک کتاب سونی کتاب بڑی پیاری کتاب ہے نا، میں نے اپنے مدرسے کے طالب علموں کو 2 چیزیں لازم قرار دی ہیں۔ میں کہا پترو ایک تے تواڈے کول مسواک ہونی چاہیے، دوسرا خوشبو ہونی چاہیے۔ منڈا حافظ قرآن ہوئے تے منہ چو بو آوے تصور ہی نہیں ہو سکتا، بچہ قرآن پڑھدا آوے کپڑیاں چو بدبو آوے اے تصور ہی نہیں آگا۔ خوشبودار کتاب پڑھو، تواڈے منہ چو خوشبودار قرآن نکلدا ہے، تواڈا منہ صاف ہونا چاہیے، تواڈے کپڑے صاف ہونے چاہیے۔ حفظ دی کلاس وچ کوئی آوے نا تو دی روح معطر ہو جائے، انہوں پتہ لگے بھی وہ حفظ دی کلاس چایا بیٹھا ہے۔ حافظاں 15-16 حافظ قرآن پڑھ دے پہ ہون کوئی انہاں دے وچ آوے وہ دی روح معطر ہو جائے، اور 15-14 حافظاں دے وچ جدو کوئی آئے انہوں پتہ لگ جائے کہ میں جنت دے کسے ٹکڑے چایا کھڑا۔ ایک ہی گل ہوئی بھی پسینے دیاں بوواں ہی آئی جان، منہ چوئی بدبو آئے، کئی دن مسواک ہی نہ کیتی ہوئے، نہ صفائی ہے۔ اللہ کے پیغمبر پر پہلی وحی کیا اتری ہے؟ اقرا، پھر آئیے یا ایھا المزمل، تو پھر کیا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ سنیا ہن تسی ساڈے محبوب بن گئے ہو، حالانکہ میرا نبی تو تھا ہی نفاست والا، میرا پیغمبر تو روز ازل سے خوشبودار تھا۔ اصل وچ سکھانا امتیاں نو سی، اصل وچ دسنا امتیاں نو سی، امتیو کتاب بھی خوشبودار ہے، تواڈے کولوں بھی خوشبو آنی چاہیے۔ کی خیال ہے حافظو کی خیال ہے؟ مسواک بھی رکھو تے خوشبو بھی رکھو، مسواک دی چھٹی بھی نہ کرو، خوشبو دی چھٹی بھی نہ کرو۔ اللہ کے پیغمبر جب رات کو اٹھتے تھے یشوس فاہو بالسواک، آپ مسواک اتنی تیزی سے کیا کرتے تھے، آپ کے منہ سے فو فو کی آواز نکلتی تھی، آپ مسواک کرتے تھے۔ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ وفی روایہ عند کل وضو۔ فرمایا جے کتے میری امت تے مشقت نہ گزرے میں تے ہر نماز نال آکھاں مسواک کریا کرو، بلکہ ہر وضو نال آکھاں جویں وضو ضروری ہے میں مسواک بھی وضو نال ضروری قرار دیواں، جویں وضو وچ کلی ضروری ہے اوویں میں وضو وچ مسواک ضروری قرار دیواں، لیکن اے کہ میری امت تے مشقت ہے۔ اللہ پاک سانو پاک رہن دی توفیق دے، اچھی آمین آکھو آمین۔ اللہ پاک سانو قرآن پاک جنہ حفظ کیتا ہے اللہ پاک وہ قرآن پاک نو یاد رکھن دی توفیق دے، جنہ نے نہیں پڑھیا وہ بھی شروع کرو، وہ بھی پڑھو۔ یہ سارا ذمہ ساڈا ہی نہیں، پڑھن والے دا پڑھان والے دا، تسی دکانہ ہی چلاؤ تسی قرآن پڑھنا ہی نہیں، انج نہیں، تسی بھی پڑھو، وقت کڈو، ٹائم کڈو، وقت نکالو، بہ جاؤ قرآن پاک لو، ترجمے والا قرآن پاک کرے رکھو، ترجمے والا قرآن پاک تواڈے کولو، پھر روزانہ ایک رکوع دا ترجمہ پڑھیا، روزانہ پڑھو قرآن پاک دا ترجمہ، انشاءاللہ سکون آئے گا، قرار آئے گا، دل نو تازگی ملے گی انشاءاللہ الرحمن۔ اس واسطے اللہ پاک سانو اہل القرآن بنا دے،
اہل القرآن ہی اہل اللہ ہے۔ اللہ پاک سانو قرآن دا دوست بنا دے، اللہ پاک سانو قرآن نال پیار کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خصوصی دعا کر لئیے بچے واسطے، بچے دے والدین واسطے اور بچے دے اساتذہ کرام واسطے۔ اساتذہ کرام نو نہ بھولیا کرو، اساتذہ کرام نو یاد رکھیا کرو۔ ہاں جی، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نو شفا عطا فرما۔ مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھراں اندر اسپتالاں اندر اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار نے سب نو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جس بچے نے قرآن پاک حفظ کیتا، اللہ اس بچے نو اپنے والدین واسطے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ اس بچے نو اپنے اساتذہ کرام واسطے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ اس بچے نو فیوچر دا اچھا عالم بنا۔ اللہ مستقبل دا بہترین قاری بنا۔ اللہ مستقبل دا بہترین معلم بنا۔ میرے مولا کریم اس بچے تے محنت کرنے والے اساتذہ کرام نو جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ جس ادارے اندر اس بچے نے قرآن پاک پڑھیا، اللہ اس ادارے نو پاگ لا دے۔ اللہ اس ادارے نو کامیابیاں عطا فرما۔ اللہ اس ادارے دے منتظمین نو دنیا آخرت دیاں بلائیاں نصیب فرما۔ یا اللہ اس مسجد نو، اس مسجد خطیب نو، امام نو، معامنین نو، منتظمین نو، بانیان نو، ساڑھے آج دے میزبان نو، کھانا پکان والی خواتین نو، اللہ سب نو برکت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔